السلام علیکم، میں ہوں محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر نامہ ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی اور بنگلہ دیش کے جو روابط میں مضبوطی آ رہی ہے، جو ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 1971 میں جب پاکستان اور بنگلہ دیش جب ایک ملک تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے دو بھائیوں کے بیچ میں ایک دشمن نے درار ڈال کر اور اس طرح کے جو پروپیگنڈا اس کو جو ہے وہ پھیلا کر دونوں بھائیوں کو علیحدہ کر دیا 1971۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکتی بانیوں کی جو اس وقت ہمارے ساتھ لڑائی کے اندر مصروف تھے، پاکستان فوج کے اوپر حملے کرتے تھے، وہ لوگ جو آج ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یا بنگلہ دیش کی عوام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو لڑائی تھی صرف اور صرف انڈیا کے انٹرسٹ میں تھی، اور جس نے پاکستان کو دو لخت کیا بلکہ بنگالیوں کو ایک طرح سے سب آرڈینیٹ کر دیا انڈیا۔ اور انڈیا کا جو نیشنل انٹرسٹ تھا وہ یہی تھا، کیونکہ انڈیا کو ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی جب خطرہ تھا، تھریٹ تھا ڈیورنگ وار، جب بھی ایسٹرن سائڈ سے انڈیا کو جو فیس کرنا پڑتا تھا اور ویسٹرن سائڈ سے بھی پاکستان کو فیس کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے انڈیا نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کو دو لخت کر دیا۔ اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ ظاہر سی بات ہے انڈیا کو، اور جو نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ وہ بنگلہ دیش کو ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی عوام کو ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا تو بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑا قحط آ گیا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان اس وقت جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اور 15 لاکھ افراد جو ہیں اس کے اندر ہلاک ہو گئے تھے۔ اور کہا جاتا ہے، ابھی جو ریسنٹلی ایک انٹرویو آیا ہے بنگلہ دیش کے اندر، جو مکتی بانیوں کے ایک سربراہ ہیں، انہوں نے جو ایکس جو ہیں وہ سربراہ تھے، انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت جو بھی مطلب اناج وغیرہ رکھا ہوا تھا، جو اسٹور تھا، اس کے اوپر شیخ مجیب الرحمان کی خوشامدی اور جو ان کے ساتھ جو زیادہ تر ان کے ساتھ منسلک تھے وہ وہاں پر پہرا دیتے تھے، اور صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ اناج وغیرہ یا پھر خوراک دی جاتی تھی جو کہ ان سے شیخ مجیب الرحمان سے، ان کی پارٹی سے منسلک تھے یا نزدیک تھے۔ باقی جو بنگلہ دیش کے لوگ تھے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا بھی ان کو تھا، اور اس طرح سے وہ فیس کرتے تھے، ڈسکریمنیشن تھی باقاعدہ ایک ان کے جاننے والوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، اور بنگالیوں کے جو عام لوگ تھے ان میں۔ اس حوالے سے مزید آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس وقت جو جماعت اسلامی اور رضاکار جو تھے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑائی کر رہے تھے، اس والے سے ایک پروپیگنڈا یہ پھیلایا جا رہا تھا کہ جو بنگلہ دیش کی جماعتیں اس طریقے سے جو خواتین ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہے پاکستان آرمی کو، جو وہاں پر فیس کر رہے ہیں لڑائی کو، سول وار وہاں پہ چل رہا تھا 1971 میں۔ حال ہی میں جو ایک انٹرویو آیا اس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ آنا کے مکتی بانی کے اس وقت وہ کمانڈر تھے اور وہ لڑائی کر رہے تھے پاکستانی فورسز کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھی ہے کہ پاکستان نے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی استحصال کیا ہو کسی خاتون کے ساتھ، کوئی زبردستی کی۔ یہ سارا پروپیگنڈا اور اس طرح کی جو چیزیں پھیلا کر پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور بنگلہ دیش کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی صرف سازش تھی اور کوشش تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں تک کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو نا کہ مکتی بانی کے اس وقت حصہ تھے اور پاکستانی فورسز کے ساتھ ایک طرح سے ان دی اسٹیٹ آف وار تھے، آج وہ پاکستان کے نزدیک آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ دوستی اور قربتیں ان کی بڑھ رہی ہیں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش سے جو کچھ اسٹوڈنٹس سے پاکستان تشریف لے کر آئے، پاکستان کے شہر اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں انہوں نے اسٹے کیا اور یہاں کے لوگوں سے ملے، انہوں نے باتیں کی، اور ماشاءاللہ سے کافی جو ایک اچھا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا تھا۔ پاکستان کے لوگوں نے ان کو ویلکم بھی کیا اور انہوں نے بھی پاکستان کے لوگوں کو ویلکم کیا بنگلہ دیش آنے کے لیے۔ اور ہم یہی خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے اس کے بیچ میں جو دوریاں ہیں، جو فاصلے ہیں، وہ کم ہو جائیں، مٹ جائیں، اور پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی جو ویزا پالیسی ہے اس میں بھی تھوڑی سی نرمی آئے، اور ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو ہے ایک ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے اس کا بھی آغاز کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ ضرور ہماری بھی کوشش ہے، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو فوجی مبصرین ہیں وہی پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو پاکستان کی فوجی مبصرین انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ بھی آ جا رہے ہیں اور جو آپس میں ریلیشن کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش اس وقت جو اپنا سب سے اچھا الائی سمجھتا ہے وہ پاکستان کو سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو جو تھریٹ ہے 3 سائڈ سے وہ تو انڈیا کے ساتھ، اور وہ انڈیا کے اگینسٹ جو الائی سمجھتا ہے پاکستان کو، بالکل پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کا بھائی بھی ہے۔ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ ہمارا بھائی ہے، بالکل ہم اپنے بھائی کی جو ہے ہر حالت میں ہر سہولت اس کو جو ہے وہ دیں گے، اور جس طرح سے ہماری کی مدد بھی کریں گے اور ان کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی ہماری خدا سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان بنگلہ دیش کو خوشحالی دے، ترقی دے، اور ان دونوں کو آپس میں ملنے کا موقع دے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو کر لیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔